مکہ کے رہنے والے بڑے سخت دل اور سیاہ باطن تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت تھے، مگر بعض پتھروں سے تو پانی برسنے لگتا ہے، یہاں تک کہ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ یہاں تو قریش کے دلوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ تھی، قدرت نے ان کو سمع و قبول سے محروم کر دیا تھا۔ ہدایت کی روشنی دیکھ کر ان کے سیاہ باطنی اور تاریک ضمیر کو الٹی وحشت ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں سچ مچ تالے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں تھیں مگر دیکھتی نہ تھی، کان تھے پر سنتے نہ تھے، اور دلوں میں شعور و فکر کی استعداد ہی باقی نہ رہی تھی۔ نادانی کے مجسمے، جہالت کے پیکر، گمراہی کی چلتی پھرتی مورتیاں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نادانوں کو طرح طرح سے سمجھایا، دل نشی سے دل نشی انداز بیان ان کے لیے صرف کر دیا، عذاب الہی سے ڈرایا، ان سے کہا کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، اس پر نہ اتراؤ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا اور قیامت کے دن ہر نفس کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ مشرکوں، کافروں اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہاں بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ اور یہی نہیں، پچھلی قوموں کی تباہی اور ہلاکت کی داستانیں بھی سنائی کہ ان کے چہرے اور رہنے کے مکان تک پہچانے نہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے جب ان کو آ کر پکڑا تو کوئی طاقت بچا نہ سکی۔ آندھی کے ایک جھونکے اور عذاب الہی کی ایک چیخ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ ہدایت اور بھلائی کی ان باتوں کا قریش نے الٹا مذاق اڑایا۔ نادان آپس میں کہتے کہ محمد بن عبداللہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کوئی رائے زنی اور قیاس آرائیاں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وحی بتاتا ہے بس زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کی شاعری ہے اور اس میں کچھ کہانت نظر آتی ہے۔ صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا مگر اندھے اس کی روشنی سے محروم تھے۔ کفار قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیام کی دشمنی میں انتہائی شدید اور بے باک تھے، مگر اس عداوت کے باوجود ان کے دل اندر سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کے ضمیر کہتے تھے کہ حق کی آواز کسی کے روکے سے رک نہیں سکتی۔ اس پیام صداقت میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے، مخالفتیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس مظلومیت میں بھی محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے عزم میں انتہائی مخلص اور کمال درجے کے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہیں۔ اس جذبے کے لوگ ناکام نہیں رہ سکتے۔ ہدایت کی رفتار شروع میں تیز نہ تھی، صداقت آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی، مگر جس دل میں یہ آواز گھر کر لیتی پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو اپنی طرف جھکا نہ سکتی تھی۔ وہ شخص دنیا پر کے ہر فائدے اور نفع کو لات مار کر بس خدا اور رسول کا ہو لیتا تھا۔ اس کی زندگی اسلام بن کر رہ جاتی، اسلام کی خدمت اسے ہر طرف سے بیگانہ بنا دیتی۔ وہ صحابہ جو سابقون الاولون کے شرف سے ممتاز ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، چند گنے چنے لوگ جیسے آٹے میں نمک، مگر اسلام کی خاطر قربانی اور ایثار کے لیے ہمتاً تیار۔ خطاب کے نامور بیٹے عمر بھی ان خوش نصیب افراد میں ہیں جن کو بہت پہلے اسلام کی دولت میسر ہوئی۔ اسلام لانے سے قبل عمر بن خطاب دین حق کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن تلوار گلے میں ڈال کر گھر سے نکلے کہ آج محمد کو قتل کر کے جھگڑے کا ہی خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ آدمی تھے شجاع اور بے باک، بڑے بڑے بہادر عمر سے گھبراتے تھے۔ کفار قریش عمر کے اس عزم کو دیکھ کر بہت خوش تھے کہ عمر کی تلوار سے پیغمبر اسلام کو پناہ نہ مل سکے گی۔ ابن خطاب کی تیغ بے نیام ہونے کے بعد اس وقت تک نیام کی عافیت سے آشنا نہیں ہوتی جب تک اپنے دشمن کے لہو میں خوب تیر نہ لے۔ عمر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں آئے گا، ہمارے معبودوں کی برکتیں اس کے ساتھ ہیں۔ محمد کب سے ہمارے خداؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب اس کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ عمر کو تلوار لیے ہوئے دیکھ کر کفر کے ہونٹوں پر ہنسی کھیل رہی تھی۔ ابو جہل مسرت کے مارے جھوما جاتا تھا، عتبہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ ابو لہب اس خیال سے شادماں تھا کہ اب کوئی دم ابن عبداللہ کا کام تمام ہوا چاہتا ہے، بس اس کے قتل ہوتے ہی اس کا لایا ہوا دین بھی پارا پارا ہو جائے گا۔ عمر اپنی بے باک جوانی کے نشے میں سرشار تھا کہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھیوں میں میرا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا، اتنے میں ایک صاحب راستے میں ملے۔ عمر کے ارادے کی اطلاع پا کر بولے کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر اس اطلاع کے پاتے ہی بہن کے گھر پہنچے۔ تیور بہت زیادہ سخت تھے، آنکھوں سے لہو برس رہا تھا۔ کفر کی حمایت کے جوش نے رخساروں کو تمتما کر لال بھبوکا بنا دیا تھا۔ بہن قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھی، دروازہ بند تھا۔ عمر نے دستک دی اور دستک کے ساتھ ساتھ آواز بھی دی۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سمیٹ کر چھپا دیے۔ عمر نے کہا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے بات چھپانی چاہی۔ عمر نے تیش میں آ کر بہن کو خوب مارا۔ بہنوئی نے بچانے کی کوشش کی تو غریب بھی اس جھپٹ میں آ گئے۔
عمر کی بہن نے کہا کہ عمر میں مسلمان ہو چکی ہوں، ایمان اب میرے دل سے نہیں نکل سکتا، چاہے مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ اس جواب پر عمر کو غصہ آنے کے بجائے حیرت ہوئی، وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے، کیا نشہ ہے جو لولوہان ہو کر بھی نہیں اترا بلکہ اور تیز ہو گیا۔ بہن سے فرمائش کی کہ جو چیز تم میرے ساتھ آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، ایک ایک لفظ عمر کے دل میں نشتر کی طرح اترنے لگا، بے اختیار آنکھیں ڈبڈبائی۔ اللہ کے کلام کی تاثیر نے تقدیر عمر کو بدل دیا، ایمان کی باد بہاری جو چلی تو کفر بے یقینی کی چراغ آن کے آن میں بجھ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر تیزی کے ساتھ پہنچے۔ حضور عمر کا گریبان پکڑ کر مسکرائے، عمر نے کلمہ شہادت پڑھا اور صحابہ کرام نے اس جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ محمد رسول اللہ کی ایک مسکراہٹ نے عمر کو سب کچھ دے دیا، ہدایت، سعادت، برکت، فوز و فلاح اور وہ سب کچھ جو خدا شناس کو دیا جا سکتا ہے۔ عمر جو محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، محمد کے غلام بن کر لوٹے، سر سے پیر تک بدلے ہوئے۔ 100 سالہ دور چرخ تھا، ساقی کا ایک جام نکلے جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔ کفار قریش اس انتظار میں تھے عمر واپس آ کر خوشخبری سنائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم سے مل کر لا تحبل کی جے پکاریں گے، اور اس کے بعد سے اپنے کانوں سے خدیجہ کی آہ و بکا، ابو بکر کی غمناک چیخیں، علی کی دلدوز آہیں، بلال حبشی کی صدائیں اور فریاد سنیں گے۔ ابو طالب کے گھر میں صف ماتم بچھ جائے گی اور مسلمان غم کے مارے اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے ہوں گے۔ کتنا زمانہ ہو گیا ہے ہم کو اپنے معبودوں کی برائیاں سنتے سنتے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ابن خطاب کی غیرت نے آخر کار ہم سب کو سرخ رو کر دیا، ورنہ دنیا کیا کہتی کہ قریش بڑے بے غیرت اور بزدل ہیں کہ ایک انسان کو نہ مارا گیا ان سے، مگر قدرت ان کے ارادے اور خوش خیالیوں اس پر ہنس رہی تھی کہ نادانوں تمناؤں کے جن کمزور کھلونوں سے تم دل بہلا رہے ہو وہ بہت جلد ٹوٹنے والے ہیں۔ تمہاری امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے، تمہاری آرزوؤں کے محل زمیں بوس ہو کر رہیں گے۔ اپنی کثرت اور قوت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، محمد سے جنگ خود خدا سے جنگ ہے۔ اپنے کو قوی اور مسلمانوں کو کمزور پا کر اتراؤ نہیں، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچے اور کافروں سے لڑ بھڑ کر نماز پڑھی۔ کفر حیران تھا اور مغموم بھی کہ کیا ہو گیا۔ بتوں کا پجاری عمر ایک ہی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے لگا۔ محمد رسول اللہ کا دشمن ان کا غلام بن گیا۔ جس کی تلوار سے قریشیوں کو بہت کچھ امیدیں تھی، وہ تلوار اسلام کی حمایت میں بے نیام ہوا کرے گی۔ ابن خطاب کا مسلمان ہونا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم قریشیوں کا سیدھا بازو ٹوٹ گیا۔ عمر سے اس نادانی اور کم ہمتی کی ہم کو ہرگز توقع نہ تھی۔ محمد ابن عبداللہ کی نگاہ اور زبان میں نہ جانے کیا تاثیر پنہا ہے کہ آدمی بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے بہادر اور جری لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر اہل مکہ کی عداوت اور تیز ہو گئی۔ ان کے عتاب کا پارا بہت اونچا ہو گیا۔ آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اگر اسلام کی ترقی کا یہی رفتار رہی تو ہمارے دیکھتے دیکھتے سارا مکہ اپنے آبائی دین سے پھر جائے گا اور لا تحول کی طرف شاید ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے گی۔ یہ چیز اب برداشت نہیں کی جا سکتی اور اس کا توڑ جلد اور بہت جلد ہونا چاہیے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور تمتمائے ہوئے چہرے، غضبناک تیور، جوش غضب سے آنکھوں کے ڈھیلے نکلے پڑتے تھے۔ کسی نے گلے میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ اور کسی کے کاندھے پر ترکش لٹکی ہوئی۔ دکھانا تھا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس زور ہے، ساز و سامان ہے، آدمیوں کی کثرت ہے اور اسلحے کی بہتات ہے۔ ہم نے نعرہ جنگ بلند کیا تو پھر مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر ابو طالب سے کہا، ابو طالب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اسی احترام اور مروت کے سبب ہم نے اب تک کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ہم ہر طرح ڈھیل دیتے رہے کہ آپ کا بھتیجا محمد شاید اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مگر اس کی سرگرمیاں تو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ ہم آخر کب تک اپنے خداؤں کی برائی سنتے رہیں؟ جن خداؤں نے ہماری مشکلیں حل کی ہیں، ہم پر احسانوں کی بارش برسائی ہے، ابن عبداللہ کے کہنے میں آ کر ہم ان سے نیاز مندی اور عقیدت کا رشتہ توڑ لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ابو طالب، آپ سمجھدار ہیں اور غیور بھی، خود آپ کو بھی یہ باتیں پسند نہ ہوگی،
ہم 3 شرط لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ 1، اپنے بھتیجے محمد سے کہیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ محمد کی حمایت سے ہاتھ اٹھا کر اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ 3، ورنہ پھر آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سنیے ابو طالب، یہ ہمارا آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ ہم اپنے تمام قبائلی مخالفت اور خاندانی دعووں کے باوجود اس مقصد کے لیے بالکل ایک ہو گئے ہیں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان شرطوں میں سے کون سی شرط منظور ہے۔ بوڑھے آدمی جہاں دیدہ، تجربے کار اور ہوش مند ہوتے ہیں، یقین ہے کہ آپ دانائی اور فراست کا ثبوت دیں گے۔ آپ کے ادب و احترام کے سبب، جس میں مروت اور ہمدردی بھی شامل ہے، ہم نے نہایت ہی آسان اور ہلکی شرطیں پیش کی ہیں۔ ہمارے نوجوان تو ان شرطوں کے بھی خلاف ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بنو ہاشم سے فوراً جنگ چھیڑ دینی چاہیے، مگر ہم نے ان کو سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ نرمی اور سہولت سے کام نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے آج 2 ٹوک بات کریں گے۔ ابو طالب قریش کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ آج ان لوگوں کے جانے کے بعد بہت دیر تک سوچتے رہے کہ عجیب مشکل آن پڑی ہے۔ پیارے بھتیجے کو ان ظالموں اور سخت دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، اور محمد کی رفاقت کرتا ہوں تو ہزاروں آدمیوں سے لڑائی لینی پڑتی ہے۔ کیا کروں کیا نہ کروں؟ یہ لوگ سچ مچ بگڑ بیٹھے تو ہم گنتی کے بنو ہاشم ان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ ہزاروں تلواریں بیک وقت ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑیں گی، تباہ ہو جائے گا ہمارا گھرانہ۔ چند آدمی ہوں تو ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ہزاروں آدمیوں کے حملے کی تاب لانا بہت دشوار ہے۔ یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر تلواریں سونت کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور جب تک زمین خون میں ڈوب نہیں جاتی لڑائی بند نہیں ہوتی، اور یہ تو ان کے آباء عقائد و دین کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو وہ جان کی بازی لگا دیں گے۔ ابو طالب کا دل و دماغ عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ کبھی تصویر کا روشن پہلو سامنے آتا اور کبھی انتہائی تاریک اور بھیانک رخ ہمت توڑ دیتا۔ ابو طالب نے حضرت محمد رسول اللہ کو بلا کر کہا کہ تمہاری قوم میرے پاس آئی تھی اور یہ بات مجھ سے کہہ گئی، تم اپنی ذات پر رحم کرو، اتنے لوگوں سے لڑنا میری طاقت سے باہر ہے۔ اس پر خدا کے سچے نبی نے نہایت اطمینان، بے خوفی اور یقین کے ساتھ فرمایا، آپ شاید اس گمان میں ہوں گے کہ میں آپ کی حمایت کے بھروسے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرا ناصر اور حامی تو میرا خدا ہے۔ میرے اللہ نے اس کام کے لیے مجھ کو حکم دیا ہے۔ جب تک یہ مہم سر نہ ہو جائے گی تب تک میں ہٹوں گا نہیں۔ آپ کی سعادت ہے، ورنہ خدا کی مدد اور آسمانی تائید میرے لیے کافی ہے۔ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے فرض کی ادا کرنے سے نہ رکوں گا۔ اس جواب کو سن کر ابو طالب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ بولے، یا محمد تو اپنا کام جاری رکھو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے نتنوں میں سانس جاری ہے تب تک یہ لوگ تم پر قابو نہیں پا سکتے۔ جاری